ادھر آ کے چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج کے اس پولرائزڈ ماحول میں بلوچستان سے ایک چھوٹی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس پارلیمان میں نسبتاً جناب چیئرمین یہاں پہ چند انتہائی اہم سوالات اٹھائے گئے جو ہمارے قومی، سیاسی اور ریاستی معاملات کے ساتھ ان کا ایک وائٹل سٹیٹس ہے. یہاں پہ ہمارے سینئر نے سیکیورٹی تھریٹ کے حوالے سے کہا کہ یہ کھیل بند ہو جانا چاہیے اور لوگوں کو سیکیورٹی رزق قرار نہیں دینا چاہیے. اصولاً یہ بات درست ہے. ہم بچے ہیں، ہم کم عمر ہیں، لیکن چند ماہ پہلے کی جناب آصف علی زرداری صاحب کی ایک انٹرویو جس کا کلپ بڑا وائرل ہے، جس میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب پہ گریٹر پنجاب بنانے کی ایلیگیشن لگائی. میں آج بھی اس کو نہیں سمجھتا کہ وہ حقائق پہ مبنی ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان رہے ہیں، انتہائی ریسپانسبل پوزیشن میں رہے ہیں. جب ان کی طرف سے چند ماہ قبل سیکیورٹی رسک کے حوالے سے 3 ٹائمز پرائم منسٹر کو یہ ایکوزیشن آئے گی تو ہم جیسے نومولود، ہم جیسے نابالغ، ہم جیسے کم عمر، ہم جیسے بچے یقیناً یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ اس ریاست اور اس معاشرے کا مستقبل ہم نے کن ہاتھوں میں دیا تھا. ہماری بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے. میں اگر اس سیل کی طرف اپنی نوجوانی کے ایام میں اگر اپنی یادداشت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گوشگزار کروں ان دوستوں کے، جس سیل کے غالباً سربراہ حسین حقانی صاحب تھے، اور جس قسم کی تصاویر محترمہ بینظیر شہید جو کہ ایک بڑی ڈگنیفائڈ خاتون تھی، جو کہ ایک ٹرو ڈیموکریٹ تھی، جن کی سٹرگل کو قومی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ بڑی دنیا تسلیم کرتی ہے، ان کے ساتھ جس اخلاقی گراوٹ کی ایگزیبیشن ہوئی تھی، مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ان دونوں کی ہیں، جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کل کمٹمنٹ کی ہے، وہ کم سے کم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گی. یہ ہے ہماری لرننگ، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. یہ بات درست ہے. چھوٹے صوبوں کے حوالے سے میرے محترم پولیٹیکل انتہائی ایک پرومیننٹ لیڈر سردار اختر مینگل صاحب نے بھی کہا، وہاں تقریر کی. یقیناً فیشزم کی ٹینڈنسیز بہت ہی گندی ہے اور اس کو روکنا اس پارلیمنٹ کا اور پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے. ان کے بڑے بھائی تھے ایک جن کا نام اسد تھا، نیشنل کالج کراچی سے 70 کی دہائی میں اغوا ہوئے، آج تک ان کی لاش نہیں ملی. ہم بچے ضرور ہیں لیکن ہمیں یاد ہے کہ وہ الزام ایف ایس ایف پہ لگا جو کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کی ایک فرنٹ فورس تھی. فسطائیت کے مظاہرے مولانا مفتی صاحب کے ساتھ اور دوسرے اکابرین کے ساتھ جو کچھ اسمبلیوں میں ہوتا آ رہا تھا، اس کی یاد دہانی کراؤں گا تو شاید تلخی بڑھے، لیکن سیکھنا ضرور چاہیے. ہمیں ان اعمال سے فیوچر میں ایوائڈ کرنا چاہیے. دیکھیے، محترم نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی. میں بحیثیت ایک شہری، بحیثیت ایک ووٹر، بحیثیت ایک سٹیزن، بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر کیسے ان کے ڈیموکریٹک کریڈنشلز پہ یقین کروں جب وہ ایکیوزڈلی آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے سربراہ کا نام لے کر ان پہ یہ الزام دھر رہے ہیں کہ انہوں نے جوڈیشری کو انفلوئنس کیا، انہوں نے الیکٹورل پروسیس کو انفلوئنس کیا، اور چند ماہ قبل آپ نے ایک ایسی قانون سازی کا حصہ بنے جس کے امیڈیٹ بینیفیشری وہ تھے. یقیناً میں نے ان کا موقف یہ بھی سنا بہت سارے دوستوں کا ان کا کہ انہوں نے ایک ایگزیکٹو کے اصول کے لیے اس قانون سازی کی حمایت کی تھی. کیا
جو شخص یا جو پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ اتنی بڑی سیاسی زیادتی ہوئی ہے، وہ اس قانون میں ایک چھوٹی سی ترمیم نہیں لا سکتے تھے کہ اس قانون کا اطلاق آنے والے آرمی چیف پہ ہوگا، موجودہ نہیں ہوگا. من و ان اس کو تسلیم کیا گیا، اور پھر چند ماہ قبل اور ایک ڈائسنٹنگ ووٹ بھی کسی نیشنل اسمبلی کے یا سینٹ کے ممبران کا نہیں آیا. اگر واقعی یہ ڈیموکریٹک سپرٹس کے تحت تھی تو کوئی ایک فرد ایک اختلافی نوٹ ریکارڈ پہ لے کر آتا کہ جی میری نظر میں یہ قانون درست نہیں، اس کو اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں ہوا. یہ پریزیومڈ ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ طاقت کا سرچشمہ ہے اور وہ شاید ہمیں ایزی ایگزٹ روٹ دے دیں گے، یہ بھولتے ہوئے کہ اب یہاں پر ایگزٹ یا ریلیکسیشن اگر کسی کو ملے گی تو وہ قوانین کے تحت ملے گی، وہ کسی ادارے کی وجہ سے نہیں ملے گی، وہ کسی فرد کی وجہ سے نہیں ملے گی. ماضی میں شاید ہوتا آ رہا ہو، لیکن اب اس پاکستان میں اس کی گنجائش کم ہے. بار بار یہاں پہ اس فلور پہ اداروں کو دھمکی آمیز لہجے میں جو گفتگو کی جا رہی ہے، اصل میں ان کو ڈرایا نہیں جا رہا، ان کو پیغام رسانی یہ کی جا رہی ہے کہ ہم ہوئے، تم ہوئے، میر ہوئے، سب اس زلف کے اسیر ہوئے. چاہ یہ رہے ہیں کہ ہماری خدمات حاضر ہیں، آپ کیوں ان ناتجربہ کار لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ جو ہم تجربہ کار ٹیم ہے جنہوں نے جب ڈائریکٹ انٹرونشن ان اداروں کی تھی، ایل ایف او کے تحت 17ویں ترمیم میں جس طرح آپ کا ساتھ دیا، پھر جب جناب مشرف صاحب نے دوبارہ صدارتی الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا، اس میں جس طرح کی ان کی فیسیلیٹیشن کی گئی، یہ ہوتا ہے طریقہ کار آپ کی سپورٹ کا. آپ ہمیں آزمائیں، یہ بھولتے ہوئے کہ یہ ادارہ یقیناً کسی سیاسی پارٹی کا نہ ہے نہ اس کو ہونا چاہیے، لیکن یہ اس ادارے کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ موجودہ ایگزیکٹو کی سپورٹ کرے. اور ان کی یہ ڈیمانڈ کہ اس وقت یہ ادارہ کیوں موجودہ حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہا، غیر آئینی ہے اور ان کانسٹیٹیوشنل انٹرونشن کی طرف راغب کر رہا ہے. اس کو میں کنڈمنیشن کرتا ہوں. اور کسی بھی طور پہ کل کو اگر حکومت پی ایم ایل این کی ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے یا کسی اور جماعت کی ہوتی ہے، اس وقت کی حکومت کی ایگزیکٹو برانچ پر یہ فرض ہے کہ اس کے تمام آرگنز اس کی سپورٹ کریں. جناب چیئرمین، دو اپروچز ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں سویلین سپرمیسی ہو. سویلین سپرمیسی اس ملک میں اس وقت قائم ہوگی جب سویلین انسٹیٹیوشن سٹرینتھن ہوں گے، جب یہاں کی پولیس سٹرینتھن ہوگی، وہ ڈی پولیٹیسائز ہوگی، وابڈا درست ہوگا، ریلوے درست ہوگا، باقی تمام جتنے ادارے ہیں وہ اپنی فنکشن کریں گے، این ڈی ایم اے درست ہوگا. اس کا علاج فوج کی کمزوری میں نہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو کمزور کر کے ہم سویلین سپرمیسی اسٹیبلش کر لیں گے تو یہ غلط فہمی ہے، یہ خوش فہمی ہے. اس ایسی صورتحال میں یہ ملک کیاس کی طرف جائے گا، ڈس آرڈر کی طرف جائے گا. ہم انہیں کہتے ہیں آئیں بیٹھیں نیشنل ڈائیلاگ کریں. رستہ سویلین سپرمیسی کا یہ ہے کہ ہم مل کے اس پارلیمان کو مضبوط کرتے ہیں، سویلین اداروں کو مضبوط کرتے ہیں، اور اس ادارتی انسٹیٹیوشنل سٹرینتھ میں وقت کے ساتھ ہر ادارہ اپنی اپنی جگہ پہ جا کر اپنا نارمل فنکشن کرے گا. لیکن اگر کانکر کرنے کا کسی کی نیت ہے، فتح کرنے کی نیت ہے، تو پھر میں بھی اس فلور سے بہت ادب کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا چلوں کہ شکست ان کا مقدر ہے. فتح نہیں ہو سکتا، کانکر نہیں ہو سکتا. تمام اداروں کو لیڈ کیا جاتا ہے، اور لیڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس دو پری ریکویزٹ ہونے چاہیے. ایک ہے کیریکٹر اور دوسرا ہے ویژن. یہ جس کے پاس بھی ہوگا اس کے پاس ایمانی قوت ہوگی، اس کے پاس آسمانی رہنمائی ہوگی، اور وہی اس ملک کا سکندر ہوگا اور وہی اس ملت کا سکندر ہوگا. تھینک یو جناب چیئرمین.